العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحمن الرحیم ومنذ لابتداء الغایت فی الزمان الماضی، اور منذ مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، کام کی ابتدا کے لیے آتا ہے، فی الزمان الماضی گزشتہ زمانے میں۔ آج ہم مذ اور منذ سے ترجمہ و ترکیب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مذ اور منذ یہ کام کی ابتدائی مدت بھی بیان کرتے ہیں اور کبھی پوری مدت بھی بیان کرتے ہیں، دونوں کی مثال آپ کو بتا رہے۔ ومذ ومنذ، مذ اور منذ لابتداء الغایت فی الزمان، مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، کسی کام کی ابتدا کے لیے آتا ہے گزشتہ زمانے میں، نہ ہو جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ اب یہاں دیکھو کہ میں نے جو اس کو نہیں دیکھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جمعے کے دن سے، یعنی جمعے کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو میرے نہ دیکھنے کی ابتدا، میں نے نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت وہ جمعے کا دن ہے۔ اور دیکھو کسی کام کی ابتدائی مدت بیان کر دی کہ میں نے جمعے کے دن سے اس کو نہیں دیکھا۔ وما ذهبت الیہ منذ یوم الاثنین، اور میں نہیں گیا اس کی طرف منذ یوم الاثنین، پیر کے دن سے۔ تو یہاں بھی کام کی ابتدائی مدت بیان کر دی کہ میں پیر کے دن سے اس کے پاس نہیں گیا۔ وقد تکونان بمعنی جمیع المدت، اور کبھی یہ دونوں پوری مدت کے معنی میں ہوتے ہیں، تو کبھی کام کی ابتدائی مدت بیان کرتے ہیں اور کبھی دونوں پوری مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نہ ہو جیسے ما رأیتہ مذ یومین، میں نے اس کو نہیں دیکھا 2 دنوں سے، تو یہاں دیکھو پوری مدت بیان کر دی کہ پورے 2 دنوں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ پہلے تو یہ کہا کہ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوئی اور میرے نہ دیکھنے کی ابتدا پیر کے دن سے۔ اب کہہ رہے کہ میں نے اس کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا، یعنی پورے 2 دن ہو گئے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ومذ ومنذ، واو استینافیہ، مذ مرفوع محلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، منذ مرفوع لن معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مبتدا، لام جارہ ابتدائی مجرور لفظاً مضاف، الغایتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، فی جارہ الزمانی مجرور لفظاً موصوف۔ جب 2 معرفے اکٹھے آ جائے تو عام طور پر یہ موصوف صفت بنتا ہے۔ تو الزمانی مجرور لفظاً موصوف، الماضی مجرور تقدیراً صفت، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے، اور موصوف اور صفت کا اعراب دونوں ایک ہوتے ہیں، اور تقدیراً اس لیے کہ ماضی قاضی کی طرح اس کا اعراب حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوگا اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں۔ تب جا تو یہ صفت ہو گیا۔ اب موصوف صفت مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ابتدائی مصدر کے ساتھ۔ اب ابتدائی مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ پھر لام جارہ کے لیے مجرور۔ اب جار مجرور مل کر متعلق ثابتان اس میں فاعل کے، کیونکہ یہ 2 ہے تو ادھر ثابتان نکالیں گے۔ ثابتان اس میں فاعل کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نہ مرفوع لفظاً مضاف، ما نافیہ، رآ فعل، تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر منصوب محلا مفعول بہ ہے۔ منصوب کیوں؟ مفعول بہ ہے۔ محلا کیوں؟ محلا اس لیے کہ ہو ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے۔ مذ جارہ، یومی مجرور لفظاً مضاف، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور بن رہے مذ حرف جر کے لیے۔ الجمعۃ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مذ جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق رآ فعل کے۔
اب رآ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ بنا دو، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ما نافیہ، ذہب فعل، تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الی جارہ اور ہی مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا ذہب فعل کے۔ منذ حرف جر، یوم مجرور لفظاً مضاف، الاثنین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر منذ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ذہب فعل کے۔ اب ذہب فعل ابن فاعل اور دونوں متعلقوں سے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف مثال ہما نکالیں گے، کیونکہ یہ دو کی مثال ہے، منذ کی اور منذ کی، تو یہاں جو مبتدا محذوف نکالیں گے وہ مثال ہما، تو مثال مرفوع لفظ مضاف اور ہما ضمیر مجرور مبنی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، تکونانی فعل ناقصہ ہے، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلا اس کا اسم ہے، با جارہ معنی مجرور تقدیرا مضاف، جمیعی مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف، پھر المدتی مجرور لفظا مضاف الیہ، اب جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ معنی مضاف کے لیے، اب معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتین اس میں فاعل کے، ثابتتین کیوں نکالیں گے کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، اب ثابتتین اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر تکونانی کی خبر، اب تکونانی فعل ناقصہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظا مضاف، ما نافیہ، رآ فعل، تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب محلا مفعول بہ، مذ حرف جر، یومین مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق رآ فعل کے، اب رآ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف مثال ہما نکالیں گے کیونکہ مذ اور منذ دونوں کی مثال ہے، تو یہاں ما رأیت مذ یومین یا ما رأیتہ منذ یومین، تو مثال ہما مبتدا محذوف نکالیں گے، مثال مرفوع لفظا مضاف اور ہما ضمیر مجرور مبنی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ورب للتقلیل، اور رب تقلیل کے لیے آتا ہے، یاد رکھنا تقلیل کا معنی ہے کمی کرنا، اور اصطلاح میں رب تقلیل کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے توڑے افراد کے ساتھ ما بعد فعل کا تعلق ہے۔ ورب للتقلیل، اور رب تقلیل کے لیے آتی کمی کرنے کے لیے، نحو جیسے رب رجل کریم لقیت، بہت ہی کم معزز آدمی ہے، بہت ہی کم شریف آدمی ہے، لقیت کہ ان سے میں ملا، ان سے میں نے ملاقات کی۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں، ورب للتقلیل، یاد رکھنا بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ رب متعلق نہیں ہوتا، تو جب متعلق نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا متعلق بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم اس کی ترکیب میں ہم اس جملے کی اس عبارت کی ترکیب تین طرح سے کریں گے، بعض علماء اس کو متعلق بناتے ہیں اور بعض علماء اس کو متعلق نہیں بناتے، تو ہم تینوں طرح کی ترکیب کرتے ہیں۔ واو حرف عطف یا واو استینافیہ، رب مرفوع محلا مبتدا، لام جارہ تقلیلی مجرور لفظا، جار مجرور میں کر متعلق ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو رب رجل کریم لقیت، اس جملے کی ہم تین طرح ترکیب کرتے ہیں، نحو مرفوع لفظا مضاف، رب جارہ، رجل مجرور لفظا موصوف، کریم مجرور لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مجرور رب جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق مقدم لقیت فعل کے، لقی فعل تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف، مضاف الیہ، اور نحو مضاف تھا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر،
مثال اس کے مبتدا محذوف ہے مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ایک طرح ترکیب ہو گیا، جو بھی آسان ہے اس کو یاد کر لیں. دوسری ترکیب نحو مرفوع لفظا مضاف رب جارہ رجل مجرور لفظا موصوف کریم مجرور لفظا صفت. موصوف صفت مل کر مرفوع محلا مبتدا، مرفوع محلا مبتدا. اور لقیت میں لقیہ فعل اور تو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ربا قائم مقامی خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دو ترکیبیں ہو گئی. اب تیسری ترکیب نحو مرفوع لفظا مضاف رب جارہ رجل مجرور لفظا موصوف کریم مجرور لفظا صفت. موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی مقدم ہے، منصوب محلا رجل موصوف ہے، کریم مجرور لفظا صفت. موصوف صفت مل کر منصوب محلا مفعول بھی مقدم ہے لقیہ فعل کے لیے. لقیہ فعل تو ضمیر فاعل ہے، فعل ابن فاعل اور یہ مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کے لیے. مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.